رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن
شیری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے، تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے، ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 5واں روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 6واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 5 رمضان المبارک 1434 ہجری پیر کا دن ہے، اور 2013 عیسوی جولائی کی 15 تاریخ ہے۔ ناظرین محترم، آج پیر کا دن ہے، جی تو چاہتا ہے کہ پیر والے کی باتیں آپ سے کریں، کہ جن کی پیدائش بھی پیر کو ہوئی، جو پردہ بھی پیر کو فرما گئے، جنہوں نے ہجرت بھی پیر کو کی، جنہوں نے سنگ اسود بھی پیر کو نصب کیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی پیر کے روز ہوئی۔ آپ نے غار ثور سے مدینہ منورہ کا قصد بھی پیر کے دن ہی کیا، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آپ نے مسجد قباء بھی پیر ہی کو تعمیر کی، اور آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر ہی کے دن تعمیر کی۔ آپ نے صلح حدیبیہ بھی پیر ہی کو کی۔ آپ نے جنگ بدر بھی پیر ہی کے دن مجاہدین کو جمع کیا، مجتمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین محترم، میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر ہی کے روز یہ ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت دنوں کے بعد، چونکہ آپ بیمار تھے، اور جب آپ نے اپنا چہرہ اقدس دکھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند باہر نکل آیا ہے، اور اسی وقت آپ نے کہا تھا، وہ پیر ہی کا دن تھا جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ پیر ہی کے دن آپ نے کہا تھا، کیا تم سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، نماز ادا کر لی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات میں جو پیغام آخری ہم تک پہنچا تھا، ویسے تو آپ کی حیات ثابت ہی نہیں ہے بلکہ صادق ہے، لیکن جو پیغام ہم تک پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی نمازوں سے کبھی غافل نہ ہونا، نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، اور یہ نمازوں اور روزوں کی برکتیں ہیں ناظرین محترم، جو آج ہم اس شہر امان میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی چند حقائق کو سامنے دیکھ کر، حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کئی برس ایک ساتھ گزار دیتے ہیں، غم کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن کئی برس گزر جانے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جان نہیں سکتے، رہتے تو بہت برسوں تک ساتھ ہیں۔ دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے بڑا وقت گزارا ہے، بہت ساتھ دیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے نا ناظرین اور حاضرین،
کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں، کسی سے پیار بھی کریں، اور جب آپ کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے یا تکلیف پہنچے تو آپ اسے اپنی قربانیاں جتلانے لگیں کہ میں نے تمہارے لیے ایسا کیا تھا اور میں نے تمہارے لیے ویسا کیا تھا۔ محبت تو نام اسی کا ہے کہ جہاں پر آپ کچھ کہیں نہیں بلکہ خاموش رہیں۔ محبت خاموش ہوتی ہے، عشق کے الفاظ نہیں ہوتے، عشق کے مطالب نہیں ہوتے، عشق کے جملے نہیں ہوتے۔ ہم چونکہ شمع کی روشنی سے فیضیاب ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں شمع کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ ان پروانوں سے پوچھئے جو شمع پہ صرف قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہیں اس کی روشنی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ محبت قربانیاں جتانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت قربانیاں دینے کا نام ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمیاں ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتی ہیں کہ آؤ اور ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ کر سنوار لو، کمیوں کو دور کر لو، لیکن ہم ان کمیوں کو دور کرنے کے بجائے اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ایک شخص نے جا کے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں سب کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے اس سے کہا اس سے اچھا کیا ہوگا کہ تیرے ساتھ برا ہوتا ہے، کیونکہ اگر تیرے ساتھ برا نہ ہو تو پھر تجھے اپنی اچھائی کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر تیرے ساتھ اچھا ہو تو پھر روز حشر اور آخرت میں تو جن انعامات کا مستحق ٹھہرے گا وہ تجھے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ تیرے ساتھ برا ہونا ہی تیری آزمائش ہے، تو بس اچھا کیے جا، تو اس وہم و گمان میں نہ پڑ کہ تو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، تیرے ساتھ برا ہوتا ہے، تو بس اچھا کیے جا، اس لیے کہ تو نے بھی یہاں پر کچھ عرصہ قیام کرنا ہے، جن کے ساتھ تو اچھا کر رہا ہے انہوں نے بھی یہاں کچھ عرصے قیام کرنا ہے۔ یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے، ایک سرائے خانہ ہے، یہاں سے کچھ دنوں کے بعد سب نہیں چلا جانا ہے، سب اپنا اپنا سامان لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ کسی کا سامان دنیا پرستی ہے، کسی کا سامان عیش و عشرت ہے، کسی کا سامان مراعات ہیں، کسی کا سامان گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، محلات ہیں، جائیدادیں ہیں، اور کسی کا سامان صرف عمل ہوتا ہے۔ عمل کا بیگ اٹھا کر اپنے ساتھ رکھیے، عمل کا بیگ ہی قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا۔ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی کہ آپ جیب میں ہی رکھ کے کچھ لے جائے، کفن تو بے جیب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ دنوں کی سرائے ہے جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، ہمیں رہنا ہے۔ اچھا کیے جائیں سب کے ساتھ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ چند دنوں کی بات ہے، پھر ہم سب نے چلے جانا ہے، اپنی اپنی فلائٹ پر روانہ ہونا ہے۔ کس کے لیے کب فلائٹ اناؤنس ہو جائے، سب کے ہاتھوں میں بورڈنگ پاس ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم سب کے ہاتھوں میں انویزیبل بورڈنگ پاس ہے۔ ہمیں اپنی اپنی فلائٹ پر کسی بھی وقت رخصت ہونا ہے، جب ہماری آواز آ جائے گی، ہمارا نام پکارا جائے گا، ہم اپنے جہاز پر بیٹھ کر سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور وہی ہماری آخری ابدی اور حقیقی منزل ہے، اس کی تیاری کیجئے۔ باقی دنیا، یہ اگر ساحر نے کہا تھا، ساحر لدھیانوی نے، کہ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی۔ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، تو دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت اچھی ہونی چاہیے، اور آخرت کا سامان رمضان لے کر آتا ہے کہ آپ رمضان کی راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور رمضان کے دن کو تلاوت قرآن پاک سے روشن رکھیں۔ آپ کا دو طریقے سے دل چاہنا چاہیے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے تھے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ لہٰذا آپ قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اور آج پیر کا دن ہے، 5واں روزہ ہے، پیر کے دن کی خوشخبری بھی آپ کو ملنی چاہیے، اور پیر کے دن کی خبر یہ ہے کہ شاید آفریت چھا گئے جی، شاید آفریدی نے تو کالی آندھی کا بھرتا نکال دیا۔ بہت بہت تالیاں شاید آفریدی کے لیے۔ تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہوں گے، اور قاری ابراہیم قاسی صاحب سے ہم انشاءاللہ آغاز سحر کی جو منتخب آیات ہیں
ان کی تلاوت سنیں گے اور پھر باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو جائے گا. بڑے رنگ بکھریں گے ابھی یہاں پر کچھ دیر کے بعد, عشق کے رنگ بھی بکھریں گے یہاں پر, چرند پرند میں بچے بھی آئیں گے, ادھر قرآنی انسائکلوپیڈیا بھی ہوگا, ادھر نعتیں بھی پڑھی جائیں گی, ادھر سحری بھی ہوگی, ادھر عالم اور عالم بھی ہوگا اور ادھر قرآنی لوح بھی ہوگی. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اور ہمارا یہ پروگرام ہے آغاز سحر. ہر صبح ہر سحر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. بلوچستان سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں, کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے, قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. آج ایک مرتبہ پھر تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی. الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر؟ بس آپ کی دعائیں ہیں, آپ کی محبتیں ہیں, آپ کا پیار ہے. بارک اللہ. منتظر ہیں آپ کی تلاوت سننے کے لیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان اللہ. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحان اللہ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
جزاک اللہ سبحان اللہ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. سبحان اللہ. ومن يغفر الذنوب إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. سبحان اللہ سبحان اللہ. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تبارک اللہ. سورہ آل عمران کی 133ویں سے لے کر 136ویں آیات قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے تلاوت فرمائی. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں. اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے
ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ ناظرین محترم، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت طلب کرنے اور جنت کی جستجو کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور اس جنت کے حوالے سے اس نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور پھر ان پرہیزگاروں کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرنے والے ہیں۔ بھئی خوشحالی میں خرچ کیا تو کیا خرچ کیا، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ تنگی میں خرچ کریں، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب آپ خرچ کریں۔ پھر غصہ پی جانے والے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، غصہ پی لینا بہت مشکل کام ہے۔ ہم روزانہ اس عمل سے گزرتے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، آپ بھی گزرتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیاب لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ پھر اور لوگوں سے ان کی غلطیوں کے معاملے میں درگزر کرتے ہیں۔ یہ جو آخری دو کام ہیں ناظرین اور حاضرین، یہ بہت مشکل ہیں، اس لیے احادیث میں ان کا بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ عمدۃ التفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو بندہ غصے کا گھونٹ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے، سب گھونٹوں سے افضل اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو اپنا غصہ پی جائے باوجود یہ کہ وہ اسے نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ حوروں میں سے جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث کی روشنی میں ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ اختیار کی بات ہے، اور اختیار میں یہاں خواتین بھی شامل ہوں گی، لیکن جب حوروں کا تذکرہ کر دیا تو یقیناً خواتین کے لیے بھی یہاں پر ایک اجر ہوگا جو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جب یہ بتلایا کہ حوروں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے، یعنی بہترین اجر دیا جائے گا، تو یہ یاد رکھا جائے کہ عورتوں کے لیے بھی ایک بہترین اجر وہاں پہ تیار ہوگا۔ مردوں کو یہاں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی وہاں بہترین اجر تیار کیا جائے گا۔ آخری مسلمان بادشاہ جو مغل بادشاہ تھے، انہوں نے اس حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، خواہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے خطرناک اور مہلک چیز کون سی ہے؟ سب سے خطرناک اور مہلک چیز کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ کون سی چیز اللہ کے غضب سے ہمیں نجات دے سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا غصے میں نہ آنا۔ اگر انسان غصے میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو زائل کرنے والی چیزیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اب آپ کن چیزوں سے غصہ زائل کر سکتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً وضو کرنا، اگر آپ کو غصہ آ جائے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کرنے چلے جائیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو وقت مل جاتا ہے اس مقام سے ہٹنے کا جہاں پر آپ نے غصہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پانی اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں، مسح کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، تو خود بخود پانی کی تراوٹ سے آپ کے مزاج میں بھی تراوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جو نسخہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ یہ انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ جب بہت غصہ آتا ہے، آپ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں، تو جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ تھمنا آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہے،
آپ لیٹ جائیں گے تو اور زیادہ لیٹ کر انسان یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ ایک دن تو میں اسی طرح لیٹ جاؤں گا، پھر تو لوگ مجھے اٹھا کر لے کر جائیں گے، تو میں غصہ کیا کروں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ بہرحال پرہیزگاروں کی جو اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، فوراً۔ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی زنا یا چوری یا ڈکیتی یا کسی کی برائی کر لی، غیبت کر لی، کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کو یہ صلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کی صفات سے آراستہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، آپ روزانہ اتنی خوبصورت آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ان سب کا تعلق یہ ہم نے بہت ریسرچ کے بعد یہ ساری آیات منتخب کی ہیں، ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سے جا کر امن و امان سے جڑ جاتا ہے، یعنی امان، محبت، سکون، اطمینان، ان سب باتوں میں امن ہے، امان ہے، کیونکہ یہ امان رمضان ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ میرا خیال ہے کہ ہم بہت ہی مختصر سا وقفہ، بلکہ وقفہ بھی ہم کیوں لیں، نعت خواں حضرات تشریف لا چکے ہیں، وہ بس اوپر آ جائیں تو ہم کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ وقفہ لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، لوگ یہاں تشریف فرمائیں تو وقفہ نہیں لینا چاہیے۔ بھائی نعت خواں حضرات تشریف لائیے، کدھر ہیں آپ کی زیارت سے ہم بہرہ مند ہو جائیں۔ آج تو ماشاءاللہ عمران شیخ صاحب بھی ہیں، حافظ طاہر قادری صاحب بھی ہیں، تشریف لائیے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ریحان قادری صاحب بھی آئے ہیں، لیکن ریحان قادری صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے آج نعت خواں جو ہیں وہ حافظ طاہر قادری ہیں اور عمران شیخ اتاری ہیں۔ آئیے جی تشریف لائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم نے سوچا کہ بھائی اس کو کنٹینیو رکھا جائے، وقفہ لیتے پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے کہ بھائی آئیے، تو پھر عجیب سا لگتا۔ ہم نے کہا تشریف لائیے، آئیے تشریف رکھیے، آئیے بیٹھیے۔ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ بیٹھے جناب۔ مزاج گرامی خیر، بسم اللہ۔ کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے عشق کے رنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب۔ محترم کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم جناب، اللہ کا کرم، فرمائیے۔ ڈاکٹر عمران اتاری گزارش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر عمران اتاری صاحب، یہاں بھی عمران اتاری بیٹھے ہوئے۔ عمران اتاری بھائی جو ہیں یہ میرے پیر بھائی ہیں۔ اچھا۔ اور میں ان سے ریکویسٹ بھی ایک نعت کے حوالے سے بھی کروں گا، اور اسپیشلی ایک پنجابی کا کلام ہے میاں محمد صاحب کا، جی وہ اگر پاسبل ہو تو، کیونکہ ماشاءاللہ میں خود بھی نعت خواہ ہوں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک مصرع میں ان کو بول کے بتا دیتا ہوں، اور دوسرے دو مصرے، کم از کم 2 مصرے یہ سنا دیں مجھے۔ اچھا بالکل، یہ آپ کی شرط ہے، دھمکی ہے یا ریکویسٹ ہے؟ ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ بالکل صحیح جی۔ آپ ایک مصرع پڑھ دیجئے۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، تے رات قبر دی کالی، تے میں سنیا تے اس نے آنا، کچھ دے موڈے کملی کالی، تے میں سنیا اٹھے اس نے آنا، کچھ دے موڈے کملی کالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی مہربانی آپ کی جی، بڑی مہربانی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عامر جی بھائی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے جی۔ عامر بھائی میں 5 دن سے آپ کے پروگرام میں ٹرائی کر رہا ہوں جی، اور 5 اللہ ہی دن کا ہو گئے شکر ایسے ہے ہوتے کہ- ہوئے۔ جی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی مجھے کال مل گئی ہے آپ کی۔ میں 3 فرمائشیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے آپ کو 5 دن سے کال نہیں مل رہی تھی۔ جی عامر بھائی، فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں قاری صاحب سے ایک فرمائش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ رحمان مجھے سنا دیں، اور ترجمے کے ساتھ۔ صرف آپ کو کیوں سنائیں بھائی، پورے پاکستان کو سنائیں گے، پوری دنیا کو سنائیں بہت گے۔ بہت شکریہ۔ لیکن وہ اور جب وقت عمران- آئے گا، ابھی ہم نے سورہ رحمان کو انشاءاللہ طاق راتوں میں پڑھنا ہے، تو طاق راتوں میں آپ سن سکیں گے۔ جی
عمران بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. یہ منقبت ہے، نعت نہیں ہے. اور بتائیے. اچھا. اور عمران بھائی، اپنا عامر بھائی، مجھے آپ کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے. یہ تھی اصل میں آپ کی فرمائش. جی میں 5 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں مگر اسی لیے کر رہے تھے رجسٹریشن نہیں ہو رہی. اسی لیے کر رہے تھے. اور ابھی آپ کا نام لکھ لیا جائے گا، آپ آ جائیں گے. اتنا آپ نے خامہ خواہ میں تکلف کیا. تیسری والی بات پہلے کہہ دیتے. نہیں، میں پہلی والی بات سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. اچھا صحیح ہے. نہیں آپ ضرور آئیں گے. میری بات کا برا تو نہیں منایا آپ نے. میری عادت ہے میری دل لگی کرنے کی. اب میں کیا کروں، یہیں رہتا ہوں، میری یہی فیملی ہے. مور میرے رشتہ داروں میں شامل ہو چکا ہے. خرگوش، کبوتر، یہ سب میں یہیں رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں اسی جگہ پہ کہیں یہیں پر پھرتا رہتا ہوں. میرا سارا وقت یہیں گزرتا ہے. تو آپ لوگ جب مجھے ملتے ہیں اور کوئی انسان سے میں گفتگو کرتا ہوں تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں. اس لیے میں آپ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. برا نہیں مانیے گا، میں سب سے بہت محبت کرتا ہوں. عامر بھائی میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. پلیز میری ریکویسٹ جو ہے یہ ضرور لیجیے گا. آپ ایک بات بتائیں، نواب شاہ سے آئیں گے آپ شرکت کرنے کے لیے؟ بالکل آؤں گا میں آپ کے پروگرام میں. آپ کو پتہ ہے حیدرآباد سے دو حضرات وہاں سامنے بیٹھے ہیں، رفیق شیخ صاحب اور اقبال میمن صاحب. یہ ابھی آئے ہیں حیدرآباد سے شرکت کرنے کے لیے. تو آپ بھی نواب شاہ سے بس آئیے. آپ کو میں آج ہی انویٹیشن دلواتا ہوں اور آپ تشریف لائیے. ٹھیک ہے جی؟ گو کہ آپ کو پتہ ہے انویٹیشن میرے اختیار میں نہیں ہے. میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ادھر سے، کیونکہ ہر آدمی مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو خاص کالرز ہوتے ہیں ان کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا انویٹیشن کمیٹی سے کہ آپ کو پاسز جاری کریں تاکہ آپ اس میں شرکت کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جناب عمران شیخ صاحب بسم اللہ کریں پھر. انشاءاللہ پیش کرتا ہوں ایک حمد باری تعالیٰ. جی جی آپ بھی مل کے میرے ساتھ پڑھیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اللہ. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ سبحان اللہ. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ تیرے رنگ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ. ہر سو ہر جا سبحان اللہ. ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے ہاں رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ. بولو رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا. سبحان اللہ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا. اللہ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا. تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا. تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا. تو نے اور دیا دیتا ہی گیا. منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میری اگلی
نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ، 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 تیرے رنگ سبحان تیرے رنگ رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے رنگ رنگ رنگ، تیرے 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 رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ، ماشاءاللہ۔ اور رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، اونچیاں شاناں والے، اور فضل کرے دے بخشی جاون میں جہے منہ کالے، میں جہے منہ کالے، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ، اللہ رنگ رنگ، تیرے ماشاءاللہ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی ماشاءاللہ آواز ذرا زور سے آنی چاہیے سبحان اللہ کی، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی، میں پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ مجھے آپ کے پروگرام میں آنے کی بہت دلی خواہش ہے، اور آپ مجھے مایوس نہیں کیجیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ عامر بھائی، میں پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کے پروگرام میں آنے کی بہت دلی خواہش ہے، آپ مجھے مایوس نہیں کیجیے گا۔ اور مجھے آپ سے ایک نعت کی بھی فرمائش کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ جی، مجھے آپ سے نعت سننی ہے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر پر، انشاءاللہ۔ اور مجھے آپ کے پروگرام میں بھی آنا ہے۔ امیر بھائی، آپ مایوس نہیں کیجیے گا۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی سب گھر میں ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں آپ جو آئیں گے؟ ہم تقریباً ہماری پوری فیملی ہے، اور سبھی آپ کے پروگرام میں آنے کے خواہش مند ہیں۔ فیملی کتنے نفوس پر مشتمل ہے؟ جی 8%، 8%۔ 8 افراد۔ جی آ جائیں بھائی۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ عامر بھائی۔ کب بلا رہے ہیں پھر آپ؟ بلا لیں گے آپ کو، بلا لیں گے۔ آپ جو خوش ہو رہے ہیں نا تینوں، بلا لیں گے۔ ابھی آپ سے بات کرتے ہیں بھائی، MCR میں بات کر لیں۔ جی بالکل بات کر، ابھی آپ سے ابھی کال پہنچ جائے گی۔ اب جب آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہے، اور میں بہت کوشش کی بچنے کی، لیکن اب آپ تشریف لائیں گے۔ جناب حافظ طاہر قادری صاحب، بسم اللہ۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہی کلام جو نجات والی رات پیش کیا تھا میں نے، بالکل، بسم اللہ، بسم اللہ۔ تعجب کیا ہے شاعر، واہ واہ واہ، تعجب کیا ہے شاعر، سخنور نعت پڑھتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تعجب کیا ہے شاعر، سخنور نعت پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان تعجب کیا ہے شاعر، سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا ہے شاعر، سخنور نعت پڑھتے ہیں،
کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر منکروں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے بہت ہوتی ہے یہاں پر منکروں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے یہاں پر منکروں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں نعت پڑھتے ہیں مدینے کی جدائی سبحان اللہ مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے غریبوں کو اللہ 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 مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے غریبوں کو وہ اپنے پیر کا دامن پکڑ کر پڑھتے ہیں ہم اپنے پیر کا دامن پکڑ کر نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یزیدوں کے کلجے کیا کہنے ہیں یزیدوں کے کلجے ہٹنے لگتے ہیں عداوت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یزیدوں کے کلجے ہٹنے لگتے ہیں عداوت سے حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ نعت پڑھتے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ماں باپ کی ہے اور کرم ہے رب اکبر کا سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ماں باپ کی ہے اور کرم ہے رب اکبر کا نبی کی بزم میں عامر اور طاہر واہ 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 کیا بات واہ واہ لوگ گھوم جاتے ہیں جب آپ نعت پڑھتے ہیں واہ 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 یہ میرے دل کی آواز ہے نبی کی بزم میں عامر اور طاہر نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی بزم میں عامر اور طاہر نعت پڑھتے ہیں آپ کا پسندیدہ شعر پڑھ رہا ہوں جی آخری شعر ہاں ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے آمین آمین ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے سبحان اللہ جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں سبحان نعت اللہ پڑھتے سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعت پڑھتے کیا کہنے ہیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین یہیں پر عشق کے رنگ کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہمارے ریحان قادری صاحب جنہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کل ہمارے ساتھ سحر میں موجود ہوں گے اور ہم آپ سے بھی اب نعتیں سنیں گے حافظ طاہر قادری صاحب انشاءاللہ افطار میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ تو ساتھ ہی ہیں تو ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا پروگرام ہے چرند پرند. آج بچے کچھ کم نظر آ رہے ہیں بھائی. بچے کہاں ہیں؟ کم کیوں ہیں؟ اوپر سے آ جائیں بچے چھوٹے چھوٹے. آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. چھوٹے والے بچے، چھوٹے بچے آ جائیں. چھوٹے بچے آرام سے. چھوٹے بچے آ جائیں. چھوٹے بچے آ جائیں. آ جائیں بھائی، سب آ جائیں. چھوٹے بچے. مور آ گیا بھائی، مور آ گیا. سب آ جاؤ بچوں، یہیں آ جاؤ، یہیں آ جاؤ. سب آ جاؤ، سب آ جاؤ. چلو چلو. آج ہم آپ کو ابھی لیتے ہیں گود میں آپ کو. آج ہم آپ کو، آ جاؤ آ جاؤ بچوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاباش 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 شاباش. اتنے سارے بچے آئے ہوئے ہیں. ہاں اتنے سارے بچے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی آج اچھا آپ سنو، اچھا آپ سنو سنو سب سنو. آج ہم جو ہیں وہ کوے کے بارے میں بات کریں گے. کس کے بارے میں؟ کوے کے بارے میں. سب بیٹھ جائیں، سب بچے بیٹھ جائیں، سب بچے بیٹھ جائیں. اور کوے کا ہم ذکر کریں گے. یہ رہا کوا، دیکھ رہے ہو؟ یہ رہا کوا. ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے عیون المجالس. اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا ہتھیار، سب سے پہلا ہتھیار جو آسمان سے اترا، بیٹا سنو اب کہانی سنو کوے کی. سب سے پہلا ہتھیار جو آسمان سے اترا وہ کمان تھا. کمان جس میں تیر لگا کے مارتے ہیں نا، وہ کمان تھا. اور وہ کیوں اترا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کاشت کی، جب کھیت میں کچھ بونے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام نے، تو کووں نے آ کر اسے اکھیڑ دیا. وہ جو کھیت بنایا تھا نا حضرت آدم نے، اس کو کس نے خراب کیا؟ انہوں نے یہ جو بیٹھے ہوئے کائیں انہوں نے خراب کیا. اور جب انہوں نے آ کر اسے اکھیڑ ڈالا تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. اور حضرت آدم نے کہا کہ اے اللہ، دیکھ کووں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے کھیت کو، میری کاشت کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کمان بھیجی. کیا بھیجی؟ کمان بھیجی. اور انہوں نے کووں پر کمان سے تیر چلائے. کیا چلائے؟ تیر چلائے. اس طرح ان کی کاشت جو تھی وہ محفوظ رہی. اسی طرح ایک کوا ہے، اس کو کہتے ہیں غراب بین. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ غراب بین جو کبوتر ہے، یہ اس کوے کو کہا جاتا ہے، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کس کوے کو کہا جاتا ہے، جو سیاہ اور سفید ہو. یہ کیسا ہے؟ یہ بلیک بھی ہے اور وائٹ بھی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ بلیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے. اور اب یہ کیوں ہے بلیک اینڈ وائٹ؟ یہ سوچو آپ، کیوں ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت نوح جو تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام، جب انہوں نے اس کو، کوے کو، پانی کا حال معلوم کرنے بھیجا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت نوح کی بہت بڑی کشتی تھی، بہت بڑی کشتی تھی، جس میں انہوں نے سب کو سوار کرایا تھا. سارے انسانوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، کھانے پینے کی چیزیں سب انہوں نے کس میں رکھی تھی؟ کشتی میں رکھی تھی. اور جب وہ طوفان تھما اور کشتی رکی جا کے کوہ جودی پر، تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بھیجا. کس کو؟ غراب بین کو. کس کو؟ اس کو بھیجا کہ تم دیکھ کر آؤ کہ پانی ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا، تاکہ ہم سب لوگ نیچے اتریں. لیکن جب اس کو بھیجا تو یہ وہاں پر مردہ چیزیں کھانے میں مصروف ہو گیا. مردہ چیزیں کیا کرنے لگا؟ اور واپس آ کر حضرت نوح کو اس نے جواب نہیں دیا. اسی لیے لوگ اس کو منحوس بھی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کوے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ منحوس سمجھا جاتا ہے. اور کوے نے ایک اور کام بھی کیا. پتہ ہے آپ کو کیا کام کیا کوے نے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل، کون؟ حضرت حابیل کو اس کے بھائی قابیل نے جب قتل کیا، تو پتہ ہے قابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا، اب میں کیا کروں گا، میں اس کو کیسے دفناؤں گا، یا میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کی تو لاش یہاں پڑی ہے. کیونکہ وہ تو نئے دو انسان تھے نا دنیا میں، حضرت آدم کے بعد اور حضرت حوا کے بعد دو انسان نئے تھے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں. لہٰذا وہ پریشان ہو گئے.
تو یہ کوا زمین پہ آیا اور اس نے اپنی چونچ, اس کی چونچ دیکھو نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی چونچ کو بدصورت بنایا ہے. کیسی بس کیا بنایا ہے اس کو؟ بدصورت بنایا ہے, کیونکہ اس نے آ کر زمین کو اپنی چونچ سے کھودنا شروع کر دیا. جب اس نے دیکھا قابیل نے کہ زمین کھود رہا ہے یہ, تو پھر اس نے کہا میں بھی اب حابیل کو زمین میں دفناؤں گا. لہٰذا اس نے بھی کھودنا شروع کر دیا اور پھر اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین میں دفن کر دیا. تو دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ اور سب سے پہلا قتل جو اس زمین پر ہوا, اس قتل کو چھپانے میں کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ لہٰذا ہماری کتابوں میں, ہمارے دین کی کتابوں میں کوے کے بارے میں اچھی باتیں نہیں ہیں. کیا اچھی باتیں نہیں ہیں؟ اسی لیے ہم نے آپ کو کوے کے بارے میں آج بتایا. اور آپ کو پتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسانوں کا بھی دشمن ہے. کبھی کبھی چلتے چلتے یہ سر پہ چونچ مار کے چلا جاتا ہے. بہتوں کے ماری ہے چونچ, میرے بھی بچپن میں بہت ماری ہے, 2-3 بار ماری ہے. ایسی زور کی چونچ مارتا ہے, زخم ہو جاتا ہے سر میں. یہ انسانوں کا دشمن ہے. لیکن ہمارے ایک بڑے امام ہیں, ان کا نام ہے امام شعبی. کیا نام ہے؟ امام شعبی. وہ کہتے ہیں کہ جس کے سر پر کوا ٹھونگ مارے یا چونچ مارے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کوے کو بھیج کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے بھی ٹھونگ ماری تھی کوے نے. آپ سب لوگوں نے کوے کی کہانی سنی؟ شام کو بھی ہم کوے کی باتیں کریں گے, لیکن ابھی ہاں جی انکل, عامر انکل, ہمارے آخری رسول نے فرمایا ہمارے مومن کو کوے کی طرح لالچی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, کوے کی طرح لالچی کوے کی کہانی بھی آپ کو شام کو سنوائیں گے. ایک بچی آئی اس سے. ایک ہم وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. سحری یہاں پر لگ چکی ہے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور شہر امان میں اس وقت ماشاء اللہ سحری اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے, اور ہمارے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں جناب عمران شیخ صاحب اور جناب ریحان قادری صاحب. آج آپ کی وجہ سے, چونکہ آپ تشریف لائے ہیں, تو میں نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کی جگہ ریکویسٹ کی پروڈیوسر صاحب سے کہ ریحان بھائی نے نعت ہی نہیں پڑھی ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم آپ کو یوں ہی جانے دیتے ہیں. تو آئیے ریحان قادری صاحب سے نعت سنتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. کیوں چاند میں کھوئے ہو, واہ 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 واہ, الجھے ہو ستاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو سبحان اللہ, ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. سبحان اللہ, قرآن کے پاروں میں, کیا کہنے. سبحان اللہ. آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. جبریل امی
مکی بولے واہ 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 جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تم سانا ہنسی دیکھا کوئی دیر میں لاکھوں میں ہزاروں میں تم سانا ہنسی دیکھا سبحان اللہ سبحان لاکھوں میں ہزاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں کے پاروں میں اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے سبحان اللہ سبحان اے کاش کبوتر ہی ماشاء اللہ ہم بن کے رہے ہوتے سبحان اللہ اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جناب عمران شیخ صاحب بس ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں ایک کلام کہ روک لیتی کیا کہنے ہیں بھائی واہ واہ آپ کی نسبت روک لیتی آپ کی نسبت آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے کیا کہنے سبحان اللہ ارے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا کیا ہر سہارا گلے لگائے گا کیوں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی
اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کو چلے کیونکہ کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم، کراچی اور اس کی مضافات میں ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد داتا دربار کے ارد گرد بسنے والے اور راوی کنارے خوبصورت ہواؤں سے فضاؤں سے لطف اندوز ہونے والے لاہور میں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اور اب تھوڑی دیر کے بعد کراچی میں انشاءاللہ ہم اپنا 5واں روزہ اختیار کریں گے. یہ دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کے لمحات ہیں. لاہور کے بعد اب کراچی کی باری ہے. آپ سب لوگ دعاؤں میں مصروف و مشغول ہو جائیں، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا. یہاں براہ راست اذان دی جائے گی اور عمران شیخ صاحب اذان دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد اذان ہونے والی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم سب نے مل کر آج 5ویں روزے کو اختیار کر لیا ہے۔ رحمت کے عشرے کے عین وسط میں ہم آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کا، ہمارا سب کا پسندیدہ پروگرام قرآنی لا، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرندہ کس ملک میں پایا جاتا ہے؟ کیوی۔ آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا میں۔ وہ آپ نے بچپن میں، خیر آپ کی عمر تو میں نہیں پوچھوں گا، خاتون ہیں آپ، بتائیے گا بھی نہیں، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا وہ پیارے بچوں کیوی کیا ہے، کیوی ایک پرندہ، یاد ہے کسی کو یہ اشتہار؟ ہاں جی۔ پیارے بچوں کیوی کیا ہے، کیوی ایک پرندہ ہے۔ اس پہ پھر 50-50 میں بنا تھا، پیارے بھائیوں بیوی کیا ہے، بیوی ایک درندہ ہے۔ یہ بنا تھا ایک زمانے میں، مجھے کچھ یاد آیا تھوڑا سا۔ اچھا جی، تو آپ کہتی ہیں آسٹریلیا؟ ہاں جی، آئی تھنک نہیں کریں آپ مجھے کنفرم بتائیں۔ مجھے کنفرم ہے ہی نہیں، میں کیسے آسٹریلیا کے برابر میں ایک ملک ہے، وہ ہے، چلیں اس سے زیادہ مدد میں آپ کی کیا کروں گا، پنڈی سے آپ نے کال کی ہے۔ آسٹریلیا کے برابر میں ایک ملک ہے، ملا ہوا ہے اس سے۔ نہیں پتا۔ اللہ، اچھا ان دونوں ملکوں کے نا کرکٹ میچز بہت ہوتے ہیں ایک ساتھ۔ چلیں اب میں، ایسا نہ کریں میرے ساتھ، کرکٹ میچز، کرکٹ دونوں ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایشز سیریز ہوتی ہے، اور کیا بتاؤں میں۔ عامر بھائی نہیں پتا چل رہا، پلیز۔ اگر اس پر بھی نہیں پتا چل رہا نا تو خدا حافظ۔ نہیں، موبائل چاہیے۔ نہیں موبائل، یہ کیا بات ہوئی، جواب آپ دے نہیں رہی، موبائل چاہیے ہیں؟ بتائیں جلدی بتائیں۔ اچھا اس کے آخر میں لینڈ آتا ہے، نیوزی لینڈ۔ جواب درست ہے آپ کا۔ کوئی ملے گا اتنی مدد کرنے والا آپ کو ہیں؟ تھینک یو عامر بھائی۔ کوئی ملے گا آپ کو اتنی مدد کرنے والا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ کیو موبائل آپ تک راولپنڈی پہنچ جائے گا، مبارک ہو آپ۔ تھینک یو۔ اچھا جی، ایک اور کالر کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ بلال بات کر رہا ہوں۔ بلال صاحب کیسے ہیں آپ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، احسان آباد۔ اچھا احسان آباد سے بات کر رہے ہیں بلال صاحب۔ آج تو کراچی میں مختلف مقامات پر بارش ہو رہی ہے، میں نے سنا ہے، کیونکہ میں تو نکل ہی نہیں پا رہا۔ میں نے پتہ نہیں سورج کب غروب ہوتا ہے کب نکلتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں یہیں رہتا ہوں۔ تو بوندا باندی ہو رہی ہے؟ جی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ اچھا۔ آپ نے آج سحری میں کیا تناول فرمایا؟ میں نے پراٹھا اور نہاری۔ یہ پراٹھے جو چل رہے ہیں نا، جس سے بات کرو پراٹھے سے کم میں بات ہی نہیں۔ پراٹھے کے ساتھ کیا نہاری کھائی آپ نے؟ جی۔ نہاری؟
اچھا یہ بازار سے لائے تھے آپ, گھر میں بنوائی تھی؟ گھر میں بنوائی تھی. تو پھر تو ڈبے کی بنی ہوگی. مرغی کی نہاری تھی. نہیں مرغی کی تو ہوگی, لیکن ڈبے کے مسالے سے بنائی ہوگی, ڈبے کے مسالے. جی ڈبے کے ہاں مسالے. یہ مجھے پتا ہے نا. نہاری ہم سے پوچھیں ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے, بہت مشکل کام ہوتا ہے نہاری بنانا. سچی بات ہے, آسان نہیں ہے نہاری بنانا. جی جی ہاں تو نہاری وہ پکوان نہیں جس کو کہ عام لوگ پکائیں, دماغ پھٹ جاتا ہے مسالے ڈالتے ڈالتے, تو اس لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نہاری کے لیے. تو خیر بناؤں گا ایک دن. میری دیگ یہاں پہ آنے والی ہے, کل پرسوں میں نے کہا ہے میری دیگ آ جائے, دیگ میں بناؤں گا میں. اچھا. تو نہاری آپ نے چکن کی کھائی, اس کے ساتھ پراٹھا آپ نے کھایا, پھر چائے بھی پی ہوگی آپ نے؟ نہیں چائے نہیں پی, دودھ پیا. نہاری پراٹھا دودھ, بڑا بہترین روزہ آپ کا ماشاءاللہ آج گزرے گا. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سوال کروں آپ سے؟ بالکل کیجیے. پاکستان میں جاسوسی ناول نگاری کا سب سے بڑا نام کس مصنف کا ہے؟ دوبارہ کیجیے گا. پاکستان میں جاسوسی ناول نگاری کا سب سے بڑا نام کس مصنف کا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. ابن صفی. جواب آپ کا درست ہے. اچھا جی. موٹر بائک چاہیے. ہیں؟ موٹر بائک چاہیے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے. موٹر سائیکل چاہیے. ایک سوال کا جواب اور دے دینا, ٹھیک ہے؟ جی تو آسان سا پوچھ لیجیے. اچھا اب تو لہجہ ہی بدل گیا. شروع میں تو ہم سے ایسے بات کر رہے تھے ایسے پتہ نہیں کون ہے ہم ہیں. لفظ اردو. اچھا لفظ اردو, بلال بھائی لفظ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لفظ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لشکر. روڈ پرنس کی بائک آپ کی ہوئی. بہت شکریہ. روڈ پرنس کی بائک میں آپ کو, رک جائیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ٹی وی تو نہیں دیکھ رہا میں ابھی. کیوں؟ نماز کا وقت ہے نا, باہر گھر کے باہر. اچھا پھر صحیح. نماز کی وجہ سے آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تو بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ روڈ پرنس کی بائک یہاں پر کھڑی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیا خود آنا چاہیں گے یا آپ کو ہم تک پہنچوا دیں؟ پہنچوا دیں تو اچھا ہوگا. بالکل پہنچوا دیتے ہیں. آپ کے گھر میں اس کو سجا کے نا پھولوں کے ساتھ سارا, تو ہم پہنچوا دیتے ہیں. اپنی بارات اسی پہ لے کے جائیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ. اچھا نماز کی وجہ سے پروگرام تو نہیں دیکھ رہے آپ, ہے نا؟ لیکن کال پر عظمت کو آپ کی سلام ہے بھائی, ٹھیک ہے جی. اور اب ہم آتے ہیں اس طرف. ہاں جی لائیں بھائی سامان لاؤ. آم لاؤ, آم درانی ایسوسیٹس کے آم لاؤ. آم اتنے خاص لوگ ہیں, انہیں آم دیں گے بھائی. اچھا جی تیار ہیں آپ لوگ؟ یہاں سے کرتے سوال پھر وہاں جائیں گے. آپ لوگ اطمینان سکون سے بیٹھے, وہاں آئیں گے ہم, ٹھیک ہے؟ شہر قائد کراچی پاکستان کی کس سمت میں واقع ہے؟ سمت. مائک دیجیے بھائی, مائک جی. ہاں پہنچ گیا. بحیر عرب سمت ہوتی ہے ہیں؟ بیٹھیے جی, پیچھے مائک. مغرب. اب تو 3 ہی سمجھ بچی ہیں. نہیں 4 ہوتی ہیں. ہاں تو ایک بتا دی نا تو 3 بچی نا, 2 کیسے بچی؟ بحیر عرب سمت تھوڑی ہے. ہاں جی کراچی جنوب میں واقع ہے. جواب بالکل درست ہے. آپ بائک چاہیے.
اللہ رب العزت نے ہاتھ کی نیک کمائی سے گزر بسر کرنے والوں کے لیے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ ڈے فریش کی یہ بائک ہے. اللہ رب العزت نے ہاتھ کی نیک کمائی سے گزر بسر کرنے والوں کے لیے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. آپ کا تشریف رکھیے. نہیں ایسے کیسے دے دیں یار؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. تشریف رکھیے, آپ کو انعام مل رہا تھا, آپ نے نہیں لیا. اچھا جی, سوال کر رہا ہوں, موئنجو ڈرو سندھ کے کس شہر میں واقع ہے؟ ہاں مائک. لاڑکانہ. ہاں, جواب بالکل درست ہے آپ کا. لاؤ بھائی. نہیں اور بھی کچھ لاؤ نا یار, کوئی لون وون لے کر آؤ. کس کے ساتھ آئے ہو آپ؟ ہیں امی کا ہے, ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. میں لون دے رہا ہوں آپ کو, فردوس لون, امی کو دیجیے گا وہ, ٹھیک ہے. آپ ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد یہیں پر حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.